السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی انسان پر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت یا حالات آ جائے تو اس شخص کو اپنے حالات کو دور کرنے کے لیے اور اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا اپنی ضرورت کو اور اپنی حاجت کو مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلا رخ کرنا چاہیے اللہ کی طرف۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا عمل اور وظیفہ بتلانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو جو ہے صحیح نیت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر اس عمل کو کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا، اس کے حاجت اور اس کی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل اور پورا کر دے گا۔ اگر کسی پریشانی میں اگر کوئی گرا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو عمل ہے نا، یہ تہجد کے وقت میں ہمیں کرنا ہے، اور تہجد کی جو نماز ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اگر اللہ کو کوئی نماز محبوب ہے تو وہ نماز تہجد ہے، اور صبح کا جو وقت ہے وہ ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی اپنی بندیوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے اور آسمانی دنیا پر تشریف لے آتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کسی کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت، ہے کوئی گناہ گار کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی ضرورت مند اور حاجت مند کہ اس کی حاجتیں پوری کر دی جائیں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ لیکن بندہ جب کسی پریشانی میں یا کسی سخت ترین مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرنے کے بجائے وہ اپنی پریشانی کا رونا روتا ہے، وہ اپنے حالات کا رونا روتا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ کی شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے کہ جو ہے اللہ نے تو مجھے ہی تکلیف دی ہے اور تو کوئی نظر آیا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے الفاظ جو ہے لوگ اپنی زبانوں سے نکال دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بالکل قریب ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ تو صبح کے وقت میں ہمیں اللہ کے سامنے بیٹھ جانا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے، اور ایک مختصر سا عمل، ایک مختصر سا وظیفہ جو ہمیں کرنا ہے، یقین جانیے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی حاجت اور ضروریات کو مکمل کر دے گا۔ کہ سب سے پہلے ہمیں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تہجد ادا کر لینا ہے، اور اسی میں ہمیں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھ لینا ہے۔ اس میں کوئی خاص نہیں ہے کہ آپ جو ہے 8 رکعت یا 6 رکعت جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی آپ پڑھیے، اور پھر اسی میں کسی 2 رکعت میں آپ نیت کر لیجئے میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ رہی ہوں۔ یہ تو اگر آپ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا آپ کے پاس میں وقت ہے، اتنا ہی وقت بچا ہے، تو اس میں آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی بھی نیت کر لیجئے، نماز تہجد کی بھی نیت کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد میں ہمیں یہ دعا پڑھنا ہے سب سے پہلے 3 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اگر آپ بڑھانا چاہیں تو اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ تو جو انسان پریشانی یا مصیبت میں یا حالت میں گرا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دعا کی برکت سے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں ہمیں یہ جو عمل میں آپ کو بتلا رہا ہوں 111 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، ان اللہ لقوی عزیز، کہ بلا شبہ بے شک اللہ تبارک و تعالی
طاقت والا، قدرت والا اور غلبے والا ہے۔ اس کو 111 مرتبہ جو ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عظمت اپنے دل میں رکھتے ہوئے کہ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر میرے اللہ کی طاقت ہے، اور ہر چیز، ہر عمل کرنا میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بس اس کے لیے، بس ہر چیز کے لیے بس اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کن فرما دیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ ہمیں اتنی طاقت ہے، میرے اللہ ہمیں اتنی قدرت ہے، تو ان اللہ لقوی عزیز یہ ہمیں 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اپنی حاجت کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہے، کیونکہ 2 رکعت نماز تہجد اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ یہ وہ نمازیں ہیں جو رات کی تنہائی میں پڑھی جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے کہ میں اٹھ رہا ہوں تہجد میں تو سب مجھے دیکھ رہے، ایسی اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ بندہ یا کوئی بندی جو ہے رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یقین شرط ہے، ہم یقین کے ساتھ اس عمل کو کرتے جائے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہماری جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے پوری نہ ہو جائے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے نا تو ہم اللہ کے سامنے رونا بند کر دیتے ہیں، اللہ کے سامنے پھر گڑ گڑانا بند کر دیتے ہیں، ہم تہجد پڑھنا پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس عمل کو ہمیں صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے یہ عمل کرنا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے حاجات یا ضرورت پوری نہ بھی ہوئی تو بھی ہمیں اللہ کی محبت تو مل گئی نا، ہمیں اللہ کے سامنے رونا نصیب ہو گیا، ہمیں اللہ کے سامنے دعائیں کرنا نصیب ہو گیا، ہمیں رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نصیب ہو گیا۔ اور یہ تو انبیاء علیہ السلام کی ایک پسندیدہ نماز تھی اور بزرگوں کی ایک سب سے محبوب نماز تھی، اور اولیاء اللہ کی ایک محبوب نماز تھی نماز تہجد۔ فرض نمازیں تو پڑھتے ہی تھے، لیکن فرض نمازوں کے بعد جو ہے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اور سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والی اور اپنے دل کو پاک کرنے والی، دل کے اندر تقوی پیدا کرنے والی جو نماز آتی ہے نا وہ نماز تہجد ہے۔ اپنی بات منوانے کے لیے جو نماز ہے نا وہ صبح تہجد کے وقت کی نماز ہے۔ تو یہ وظیفہ اور یہ عمل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، بڑا مختصر سا ہے، کرنا بہت آسان ہے، ہر ایک کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں اخلاص ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے، خوشنودی کے لیے پھر یہ عمل کر رہے ہو تو انشاءاللہ ضرور ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔